یہ شخص جس نے اس بوڑھی خاتون کے کانوں سے بالیاں نوچیں اور اس کے دونوں کان پھٹ گئے، 2016 سے اس نے ڈکیتیوں اور رابری کرنے کا دھندا شروع کیا۔ یعنی 9 سال سے یہ وارداتیں 9 سال سے مسلسل وارداتیں کر رہا ہے، جیل جا رہا ہے، جیل سے پھر واپس آ کے پھر وارداتیں کر رہا ہے۔ آئس کا نشہ کرتا تھا اور آئس کا نشہ کرنے کے بعد پھر یہ ایک ہی گو میں کئی وارداتیں کر جاتا تھا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ آج جو ہے وہ پولیس مقابلے میں 2 جو ہے وہ ڈاکو ہلاک ہو گئے اور ان پر جو ہے وہ پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ 100 سے زائد مقدمات ہیں، لیکن دوسری جانب اگر ہم سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں پر ایک ٹرولنگ کی جا رہی ہے کہ ایک جو ہے وہ واردات کی جس میں سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل بھی ہوئی تھی کہ ایک خاتون کے کان سے جو ہے ایک شخص بالیاں جو ہے وہ اتار کر فرار ہو جاتا ہے۔ تو یہ پورا جو ہے وہ نیٹ ورک کس طرح سے آپریٹ کر رہا تھا، یہ جو 2 ساتھی تھے یہ کیا کیا وارداتیں کرتے تھے، اس حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی سی ٹی ڈی آفتاب پھلروان صاحب۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سر سوشل میڈیا پہ تو بڑی اس بارے میں کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک واردات تھی اور ایک واردات میں اس طرح سے جو ہے وہ پولیس مقابلہ ہوا اور 2 ڈاکو جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، تو اصل اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے ان دونوں کا وہ کیا ہے؟ چودھری صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ یہ جو کنفیوژن پھیلائی گئی اس کو میں وضاحت کر سکوں اور یہ جو دھند ہے وہ ختم ہو سکے۔ بالکل صحیح۔ یہ شخص جس نے اس بوڑھی خاتون کے کانوں سے بالیاں نوچیں اور اس کے دونوں کان پھٹ گئے اس بیچاری خاتون کے، یہ شخص فراست اس کا نام ہے۔ 2016 سے اس نے ڈکیتیوں اور رابری کرنے کا دھندا شروع کیا۔ 100 کے قریب اس پر سابقہ مقدمات ڈکیتی، رابری، رازدنی، چوری، نقب زنی، ناجائز اسلحہ اور گینگز کے پرچے ہیں اس پر۔ ہینیس کرائم، یعنی جتنے بھی ہیں ہینیس کرائم ہیں، تمام سنگین کرائم میں یہ بندہ ملوث ہے۔ 5 دفعہ یہ جیل جا چکا تھا۔ اوکے۔ بے شمار مقدمات میں یہ عدالتی مفرور ہے۔ اوکے۔ اس کا بھائی ناصر وہ بھی ایک کرمنل ہے، اس کا بھی سابقہ ریکارڈ ہے، اور یہ ایک بوڑھی ماں کی بالیاں نہیں نوچی گئیں، اس کا طریقہ واردات یہی تھا، مسلح ہو کے یہ واردات کرتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ جو اس کو بوڑھی عورت نظر آئی، خاتون نظر آئی، کوئی فیملی شادی پہ جا رہی ہے، انہوں نے زیور پہنا، انہوں نے گن پوائنٹ پہ ان کا زیور اتروانا نہیں ہے، باقاعدہ پکڑ کے نوچنا ہے، کھینچ لینا ہے، اور جس پہ ان معصوم عورتوں کو یہ کسی کے کان چر جاتے تھے، کسی کا ناک چر جاتا تھا، کسی کے یہ جب کھینچتا تھا تو سکن ساتھ ساری خراب ہو جاتی تھی، اتر جاتی تھی۔ اس طرح کا یہ کرمنل تھا، اور سی سی ڈی کینٹ کے ساتھ انہوں نے روٹین کا اپنا چیکنگ کے لیے جب ناکہ لگایا ہوا تھا تو 2 موٹر سائیکلوں پہ 4 ڈکیت آئے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے۔ جب ان کو روکنے کا اشارہ کیا گیا تو انہوں نے رکنے کی بجائے سیدھی فائرنگ کی، جس میں سے ایک گولی ہمارے اے ایس آئی نعیم خالد کو دل کے قریب سے گزرتی، اس کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہے، شدید زخمی ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے پہلے سے ہی پتا تھا کہ پولیس جو ہے وہ ذہنی طور پہ تیار تھی، ہمیں اس وقت علم نہیں تھا کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بیک گراؤنڈ کا ہمیں بالکل علم نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد جو دوسرا ہمارا کانسٹیبل ہے اس کی بلٹ پروف جیکٹ پہ گولیاں لگی ہیں، سرکاری گاڑی گولیوں سے چھلنی ہوئی پڑی ہے۔ اوکے۔ پولیس نے بڑا کیلکولیٹڈ اور متناسب اور مناسب یوز آف فورس کیا، اندھا دھند فائرنگ نہیں کی گئی، جس میں 2 ڈکیت فراست اور جان، جن کی بعد میں شناخت ہوئی، وہ موقع پر مارے گئے، 2 بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جن کے پیچھے ہم ابھی تک ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ تو اس کا وہ ایک واقعہ دیٹ واز اے ٹپ آف دا آئس برگ، اوکے، یہ انگلش کا محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمندر میں جو بہت بڑی بڑی چٹانیں تیر رہی ہوتی ہیں، اوپر سے وہ صرف ایک کونا نظر آتا ہے، نیچے پوری چٹان ہوتی ہے، یہ ٹپ آف دا آئس برگ تھا۔ اور ایکچولی جو اس کا کرائم ہے وہ 9 سال کے خطرناک مجرمانہ کیریئر پر محیط تھا۔ یعنی 9 سال سے یہ وارداتیں 9 سال سے مسلسل وارداتیں کر رہا ہے، جیل جا رہا ہے، جیل سے پھر واپس آ کے پھر وارداتیں کر رہا ہے، اور آئس کا نشہ کرتا تھا، اور آئس کا نشہ کرنے کے بعد پھر یہ ایک ہی گو میں
کئی وارداتیں کر جاتا تھا. اس میں بھی آپ اس میں تو اتنی دیکھیں سر وارداتیں کرنے کے بعد جو یہ پیسے یا زیور یا جو بھی چیزیں یہ لے کے جاتا تھا اس کو کیا کرتا تھا, پیسوں کو کیا کرتا تھا؟ زیور بیچا, نشے میں اڑا دیا, یاشیوں میں اڑا دیا, جوا کھیل لیا, شراب پی لی. ان کا یہی, ان کے لیے جو ان کا جرم ہے وہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے اور ان کے لیے جرم تفریح ہے. اوکے. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو 100 وارداتیں اس نے کی, 100 خاندانوں کو اس نے ہمیشہ کے لیے خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا. معاشرے میں خوف و ہراس پھیل گیا. جیسے بوڑھی خاتون کے اب بالیاں کھینچ کے جا رہے ہیں اور اس کے کان جو ہے وہ زخمی ہو گئے, تو وہ تو ساری زندگی بیچاری اسی میں ہی رہے گی کہ یار میرے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ اس کا کیا قصور تھا, اس عورت کا کیا قصور تھا, اور ان 100 بیبیوں, عورتوں اور دیگر لوگوں کا کیا قصور تھا جن کے ساتھ گن پوائنٹ پہ ان کے زیور ان کی شوہر کے سامنے, بھائی کے سامنے, ان کی بہن, ان کی بیوی کے سامنے نوچ کے لے لیے گئے, کان پھاڑ دیے گئے, ناک پھاڑ دیا گیا. یہ ایک بہت وائلنس ہے کرائم میں. اور اس میں جو سی سی ڈی کا رول ہے, سی سی ڈی دیکھیں, ایک پالیسی ہے سی سی ڈی کی کہ ہم نے قانون کے دائرے سے باہر نہیں جانا. سیکشن 100 آف پی پی سی, دا رائٹ آف سیلف ڈیفینس, حفاظت خود اختیاری کا حق, جو کہ ایک عام شہری کو بھی حاصل ہے, وہ ایک پولیس افسر کو بھی حاصل ہے. اگر کسی پولیس افسر پر قانون کے نفاذ کے دوران کرمنل, ڈکیت, رازن, اغوا برائے تاوان کرنے والے گولیاں چلائیں گے تو سی سی ڈی عوام کی فورس ہے. ہم عوام کی ادارہ ہیں, تو وہ پھر عوام کی حفاظت کے لیے ان کو گولی چلانے کا, جواب دینے کا قانون کے مطابق اور اتنی ہی طاقت استعمال کرنے کا حق ہے جس کی ضرورت ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں کہ سی سی ڈی کے جو بھی انکاؤنٹرز ہیں اس میں کسی بے گناہ کو, راہگیر کو آج تک گولی نہیں لگی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو ابھی تک جی پولیس والے تو زخمی ہوئے ہیں لیکن راہگیر یا ایسا کوئی, اس کیس میں بھی ہمارا ایسا ہی موت و حیات کی کشمکش میں ہے. بالکل ایسے. تو ہم, ایک انسانی جان دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے. سر جو لوگ اس بارے میں ٹرولنگ کر رہے ہیں, جن کو اس چیز کا علم نہیں تھا, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, چونکہ آزادی رائے کا حق ہے, لیکن اس میں نقص ایک یہ ہے کہ وہ تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں. ان کا یہ بھی فرض تھا کہ وہ چیک کرتے کہ یہ شخص کیا ایک کرائم میں ہے کہ پیچھے 100 سے زیادہ ڈکیتیوں میں ملوث اور انوالو ہے. تو میں اسی لیے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی پبلک کو دکھا. بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہ جو 100 وارداتیں ہیں یہ جسٹ لاہور کے ایریاز میں ہیں یا دوسرے شہروں میں بھی جا کے؟ زیادہ لاہور کی ہیں جی. اوکے. موسٹلی لاہور کی ہیں. لاہور کے مختلف تھانے, مغل پورہ, ہربنس پورہ, ریس کورس, ماڈل ٹاؤن, یہ اس قسم کے تمام. تو سر یہ 5 دفعہ جیل گیا اور 5 دفعہ ہی باہر آ گیا, تو یہ کیسے, مطلب کیا ایویڈنس نہیں مل پا رہے تھے یا کیا ایسی ریزن؟ اس میں کئی وجوہات ہیں. دیکھیں, جو مدعی ہے, مدعی کا عام آدمی ہوتا ہے, وہ مقدمے کی پیروی کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا, وسائل نہیں ہوتے, وہ چلا جاتا ہے. عدم پیروی کی وجہ سے ضمانت پر باہر آ جاتے ہیں. باہر آنے کے بعد چونکہ انہوں نے تو اپنا نشہ اور اپنی غلیظ حرکات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے, تو پیسہ انہوں نے کرائم کے ذریعے ہی لینا ہے, تو وہ ایک وشس سرکل چل پڑتا ہے. لیکن سی سی ڈی کی کامیابی یہ ہے کہ اس نے کرائم کے اس وشس سرکل کو, اس منحوس چکر کو ختم کرنے میں قانون کے اداروں کو مضبوط کیا ہے. اچھا سر, دوسرا یہ بتائیے گا کہ بہت سارے, اب ظاہری بات ہے, اب آرگنائزڈ کرائم کو سی سی ڈی دیکھ رہی ہے, تو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ہمیں بھی اپروچ کرتے ہیں کہ سی سی ڈی سے ہم کیسے رابطہ کریں, ہمارا یہ ایشو ہے, یہ حل نہیں ہو پا رہا, یا کوئی بھی ایسے کیسز ہیں. تو سی سی ڈی کے لیے آپ کیا عام شہریوں کے لیے بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ سی سی ڈی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, اور اپنا کوئی بھی اس کے ایشوز ہیں تو اس کے بارے میں, یا کوئی ایسی انفارمیشن ہے کسی علاقے میں, کسی محلے میں یا کسی جگہ پہ, تو وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ جی چودھری صاحب, میں اس میں گائیڈ کرتا ہوں. ابھی کوئی ہیلپ لائن انڈر پروسیس ہے, وہ ہو جائے گی, لیکن اس سے پہلے چونکہ سی سی ڈی پنجاب کے ہر ضلع میں قائم ہے. بالکل صحیح. جو ہمارا لاہور ہے, لاہور میں 17 سینٹر ہیں سی سی ڈی. 17 سینٹر, 17 سینٹر. آپ کسی بھی سینٹر میں متعلقہ ڈی ایس پی صاحب, ایس پی صاحب کے ساتھ مل کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. لیکن اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سی سی ڈی گن کرائم کو ڈیل کرتی ہے. اوکے. چوری, ڈکیتی, نقب زنی, اغوا برائے تاوان, یعنی جو اسلحے پہ زور پہ, جو اسلحے کے زور پہ کیا گیا ہے. تو اس میں بعض معصوم لوگ وہ میاں بیوی کی لڑائی یا جائیدادوں کے تنازع وہ سی سی ڈی کے پاس لے کے آ جاتے ہیں. تو وہ میں آپ کے چینل کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے دوسرے ادارے ہیں. صرف سنگین جرائم کی
بیخ کنی کے لیے، تفتیش کے لیے، مجرموں کو پکڑنے کے لیے، وہ CCD کا جو بیسک نقطہ نظر اور مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر.